الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جنازے کے مسائل کا ہمارا ابھی کورس چل رہا ہے کہ جس کا انشاءاللہ آج آخری درس رہے گا، اور اس درس میں بڑے اہم ایک مسئلے کے اوپر انشاءاللہ بات چیت ہوگی، اور وہ ہے ایصال ثواب کے مسائل. عام طور پر کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے کفن دفن اور ان چیزوں کے بعد جو ہے تعزیت کا مسئلہ آتا ہے، قبر کی زیارت کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس مرنے والے کے فوت ہونے کے لیے ایصال ثواب کی یہ جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ دنیا سے ہمارا کوئی قریبی گیا ہے تو ہم اس کو نیکی پہنچانے کے لیے کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے درجات بلند ہوں. تو یہ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر. تو اس کے لیے کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں یا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی مرضی کے مطابق کرے؟ جی ہاں. تو ایصال ثواب، ایصال کے معنی پہنچانا، کہ ثواب پہنچانا. تو ثواب کس کو پہنچانا؟ مرنے والے کو. پہنچانا کیسے ہے؟ کیسے پہنچے گا؟ ہاں جی، کون پہنچائے گا؟ آپ خود؟ ہاں جی، کون پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے تو کیا ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو کام اللہ کو ناپسند ہو، جس کام کا اللہ نے ہمیں حکم یا اجازت نہ دی ہو، ہم اس طرح کا کوئی کام کریں اور سمجھیں کہ اس کا ثواب جو ہے مرنے والے کو اللہ پہنچا دے گا؟ بلکہ مرنے والے کو پہنچنا تو بات کی باتیں ہیں، خود جس نے وہ عمل کیا ہے کیا اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے کہ اس کا اجر ملے؟ یعنی فرض کریں میں نے کوئی کام کیا اس نیت سے، دنیا کا کام، کہ میں اس کام سے کوئی ان کے کمائی کر کے کوئی انکم لے کر آپ کی مدد کروں. میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں کہ جس کام کو کرنے کا میرا ارادہ کیا ہے کہ یہ کام کر کے میں آپ کی مدد کر سکوں، جو آپ کی ضرورت پوری کر سکوں. یعنی اس کام سے مجھے کوئی پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے آپ کی کوئی ضرورت ہے پوری کر سکوں. اگر میں کام ہی غلط کرتا ہوں کہ جو کام میرا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ایکسیپٹ ہوتا ہی نہیں، قبول ہوتا ہی نہیں، کیا مجھے اس کی کوئی معاوضہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اب مجھے خود کو نہیں ملے گا تو آپ کو کیا دوں گا؟ سمجھے نا؟ یہ تو وہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے آپ کو دینا، لیکن یہاں پر تو معاملہ مزید اس سے بڑھ کر ہے کہ کام کا قبول ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے قبول ہوگا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. وہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا اور جس کے لیے آپ نے کیا اس کو بھی پہنچا دے گا. آپ کا کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا، نہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ جس کے لیے آپ نے وہ عمل کیا ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں نے دھوس مچا رکھی ہے نا کہ دھکے کے ساتھ بس عمل کرنا ہی کرنا ہے، پہنچنا ہے کہ زبردستی پہنچانا ہے.
اللہ کو قبول ہو یا نہ ہو کو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ خیر۔ تو بھائی بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، عمل قبولیت کی شرطوں کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ عمل نہ اس کا کرنے والے کو اجر ملے گا، نہ جس کے لیے اس نے کیا اس کو کچھ پہنچے گا۔ ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب ایصال ثواب، یہ ثواب پہنچانا۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی مسئلے پر آگے سارے ہم چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ نمبر 212 میں کافر یا مشرک میت کو ایصال ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر مرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے آپ یوں بھی نیکیاں کرتے رہو کہ اس کو اس کا اجر پہنچے، کچھ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ آپ کا تو کیا پہنچنا، وہ مشرک تھا، اس کا اپنا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں تھا۔ مشرک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، دن رات صدقے خیرات دیتا رہے، اس مشرک کے خود یہ عمل، اپنے جو کیے ہوئے عمل تھے زندگی کے اندر، وہ ناقابل قبول تھے، وہ ریجیکٹ تھے، چاہے کہ آپ اس کے لیے کرو اور اس تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے سامنے صحیح حدیث ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ عاص بن وائل کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، بلکہ بڑا بدماش تھا۔ اس نے جاہلیت میں نذر مانی تھی، نذر منت مانی تھی 100 اونٹ ذبح کرنے کی، 100 اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی اور مر گیا، پوری نہ کی۔ اور اصل یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو، نظر مانی ہو، اس کو پوری کرے۔ اگر فرض کرو وہ فوت ہو گیا، پوری نہ کر سکا، تو اس کے وارثوں کو، بلکہ اس کے مال سے، اس کی وراثت سے پوری کی جائے گی۔ اگر اس میں بھی گنجائش نہ ہو تو اس کے وارثوں کو چاہیے پوری کرے، کیونکہ حق ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی لوگ ان چیزوں کی پابندی کرتے تھے، جاہلیت میں بھی۔ تو یہ عاص بن وائل نے نظر مانی تھی 100 اونٹ ذبح کرنے کی، لیکن مر گیا اور نظر پوری نہ کر سکا۔ اب اس کے 2 بیٹے، عاص بن وائل کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہشام اور دوسرے کا نام عمر۔ ہشام تو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف سے 100 اونٹ کی نظر مانی تھی نا۔ اب کیا ہوا، 2 بیٹوں نے تقسیم کر لیا اونٹ، کتنے بنے، 50-50۔ تو ایک بیٹا جو کافر ہی تھا ہشام، اس نے باپ کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کر دیے، 50 اونٹ ذبح کر دیے اپنے حصے کے۔ باپ کی نظر پوری کرتے ہوئے جو اس کا حصہ تھا 50 اونٹوں کا، اسے ذبح کر دیے۔ وہ مشرک تھا، یہ ہشام بھی مشرک تھا، باپ بھی مشرک تھا۔ اب دوسرا بیٹا عمرو بن عاص، یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے باپ نے اس طرح سے نظر مانی تھی 100 اونٹوں کی، اب اس میں سے 50 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں کہ میں نے ان کی قربانی کرنا ہے، ذبح کرنے ان کی طرف سے، تو کہ میں اگر اس کی طرف سے ذبح کروں تو فائدہ ہوگا اس کو۔ ہاں دیکھیے، جب اسلام آتا ہے، آدمی ایمان لاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ شرک پر ہے، کفر پر، جو مرضی کرتے جاؤ، پرواہ نہیں۔ لیکن جب یہ اسلام نے قبول کیا تو پتہ چلا کہ واقعی مجھے پوچھنا چاہیے کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ فائدہ ہوگا باپ کو ہی نہیں ہوگا۔ تو پوچھتے ہیں عمرو بن عاص اپنے باپ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح میرے حصے میں 50 اونٹ آئے ذبح کرنے کے باپ کی طرف سے، تو کیا میں اس طرف سے ذبح کروں؟ آپ نے کیا فرماتے ہیں، اما ابو کا فلو كان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، کہ اگر تیرا باپ توحید پر ہوتا، ایمان پر ہوتا، پھر تم اس کی طرف سے کوئی روزے رکھتے، صدقے خیرات کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ مانا کیا کہ جو توحید پر نہیں، شرک پر ہے،
اس کی طرف سے کیا ہوا صدقہ خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات صرف اس آدمی کی نہیں، اس آدمی کا واقعہ صرف نہیں ہے، یہ واقعہ ہم سبھی کے لیے ہے۔ ہمارے ماحول معاشروں میں مرنے والے کتنے ہوتے ہیں جن کی موت کھلے شرک پر آتی ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، قبروں کو سجدے کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے مشکل کشا حاجت روا کہتے ہوئے، کسی کو اپنا داتا کسی کو غوث مانتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ توحید پر ہے۔ حدیث کو دیکھیے، اب آتے کہ تیرا باپ اگر توحید پر ہوتا، اس کی موت توحید پر آتی، اور یہ جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سوا اوروں سے مدد، فلان یا فلاں مدد، اوروں سے نظریں، اوروں کے لیے نظریں ریاضت دینے والے، اوروں کے لیے ذبح کرنے والے، یہ کون ہے؟ شرک کرنے والے، توحید پر نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کیے ہوئے ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی طرف سے کیے ہوئے ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جسے لوگوں کو بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے مال بھی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کرتے ہوئے مال تو خرچ کرنا پڑتا ہے نا، کوئی نہ کوئی، لوگوں کو کھانا کھلائے، کچھ بھی کرے، مال تو خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کام میں مال خرچ کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھے نا؟ اس لیے ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں 213 نمبر میں، نیک اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانے کی تعمیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے، تو اس کے ماں باپ کو اولاد نے نیت کی یا نہیں کی، بیٹے نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو بیٹے کو تو اجر نماز کا مل رہا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کو بھی مل رہا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کو مل رہا ہے۔ بیٹے نے قرآن کی تلاوت کی، کو روزہ رکھا، کو صدقہ خیرات دیا، نیت نہیں کی ماں باپ کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، ماں باپ کو بھی دے رہا ہے، بیٹے کی نیت کیے بغیر ہی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی تربیت ہو بیٹے کی اس چیز پر، ماں باپ نے واقعی ہی کوشش کی تھی کہ بیٹا نمازی ہو جائے، اس کی تربیت کرتے رہے، بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے رہے، اس کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے رہے ماں باپ، اس کے بعد بیٹا جو بھی کرے گا ہر چیز کا اجر اس کو بھی ملے گا اور اتنا ہی اجر ماں باپ کو ملے گا۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسے بدبخت ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے نہیں کہ بیٹا دین کی طرف آئے، اب بدماشی عیاشی جتنی مرضی کرے، مسجد کو آ گیا فوراً روکیں گے، تم کہاں گئے؟ کوئی دین کی کسی محفل مجلس میں بیٹھ گیا، تم کہاں بیٹھ گئے؟ اور میرے پاس اس طرح کے دن رات سوال آتے ہیں لوگوں کے، ایسے بدبخت ماں باپ کی طرف ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے کہ دنیا کی بدماشی عیاشی کرنے کو کھلی چھٹی ان کی، بلکہ مدد کرتے ہیں ماں باپ، لیکن کوئی دین کا کام کرنا چاہیں تو فوراً روکیں گے۔ ایسے بدبخت ماں باپ کو اولاد کی ہوئی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملتا، سوائے کہ اگر کوئی اولاد نیکی کرنے کے ساتھ یہ نیت رکھے کہ ماں باپ کو اس کا اجر ملے۔ ہاں تھے وہ مسلمان، کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، لیکن تھے فاسق فاجر، اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھے، ہاں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی کوئی چیز۔ تو یہاں پر جب تک اولاد ان کے لیے نیت نہیں کرے گی اس وقت تک ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اولاد کی تربیت کرنے پر ماں باپ کی کوشش رہی ہے تو اولاد کی ہر نیکی کا اجر ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اسی بارے میں حدیث ہے آپ کے سامنے کہ آپ کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں 3 چیزیں ہیں سب سے بہترین، آدمی کی وراثت میں مرنے کے بعد 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں۔
ایک کیا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور سب سے بڑا بھائیوں ماں باپ کے لیے جو صدقہ ہے، سب سے بڑا جو ایصال ثواب ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے جگہ جگہ پر ماں باپ کے لیے دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور احادیث میں بھی آپ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں جس کا اجر جاری رہتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اور ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے، سمجھے نا؟ تو یہ تو نیک اولاد کی دعا یا صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو، صدقہ جاریہ کوئی بھی کام نیکی کا کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہو، کوئی نلکا لگا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، جب تک وہ چیز باقی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو برابر اس کا اجر مل رہا ہے مرنے کے بعد بھی۔ تیسرا کیا ہے کہ اس نے کوئی علم سکھایا ہو، اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس میں سب سے پہلے دین کا علم ہے، اور دنیاوی وہ علم جس کی انسانوں کو لوگوں کو ضرورت ہے، جو جائز علم ہے، تو ایسا علم سکھایا ہو جس کی ضرورت جس کا فائدہ ہو، تو ان 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے، ابو ہریرہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جن چیزوں کا اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی کہ جس میں اور بھی چیزوں کا ذکر آتا ہے، یہاں پر تو صرف 3 چیزوں کا ہے نا، لیکن باقی میں اور بھی، لیکن اور بھی چیزیں انہی کے اندر شامل ہیں تقریباً۔ اس حدیث کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، پہلی بات وہ علم جو اسے لوگوں کو سکھایا ہو، پھیلایا ہو، نیک اولاد ہو جو اس کے لیے اپنے پیچھے چھوڑی ہو، قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی ہو، مسجد ہو جو تعمیر کی ہو، مسافر خانہ بنایا ہو، مسافر خانہ جانتے ہیں نا جہاں پر مسافر ٹھہرتے تھے، صاحب کا زمانہ میں یہ چیزیں فری میں ہوتی تھی، آج کل تو ریسٹورنٹ ہوٹل مہنگے فری میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن پہلے لوگوں نے بنائے ہوتے تھے کہ تاکہ مسافر آ کے یہاں پر ٹھہریں اور ان کو اجر ملے۔ آج مادہ پرستی کا دور ہے، ہر کوئی کمانے کے چکر میں ہے، تو چھٹی چیز وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحال صحت اپنی زندگی میں نکالا ہو، یعنی صحت و سلامتی کی حالت میں اسے صدقہ نکالا، تو وہ صدقہ بھی ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، ان چیزوں کا اجر جو ہے انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اس طرح اس میں آگے والی حدیث جو صفحے کے آخر میں ہے ابو ہریرہ کی حدیث کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت یہ ہوتی ہے کہ فوت ہوتے ہوئے آدمی اپنے پیچھے والوں کو کہہ دے کہ میری طرف سے یہ کام کرنا، یعنی اس کی طرف سے کوئی چیز کرنے کا وصیت کرنا، تو یہ وصیت تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپ سمجھے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، اسے کوئی وصیت نہیں، مال سے چھوڑا ہے، تو کیا ہم اگر اس کی طرف سے صدقہ کریں تو فائدہ ہوگا؟ آپ میں کہ ہاں، اگر تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے ہو تو اس کو فائدہ ہوگا۔ جس سے کیا پتہ چلا کہ میت کی طرف سے ایثار ثواب کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا، اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز دعا، اور جس پر خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، بغیر خرچے کے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اس کی طرف سے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات کیسے ہو؟ کسی بھی شکل میں، کسی غریب کی مدد کر دی، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، اور کسی طرح سے لوگوں کی مدد کر دی، لیکن جہاں پر مدد کرنے کی ضرورت ہے، جس کا پیٹ پہلے بھرا ہوا ہے اس کا نہیں۔ اور میرا مقصد جو ہے مسجد کے مولوی صاحب، کیونکہ عام طور پر یہ بزنس چلتا ہے، مولوی سارا مرنے والوں کا سارا ان کے پیچھے کے
وہ سارے خود سمیٹتے ہیں. اس لیے صدقہ کرنا ہے تو ان پر کریے جو صدقے کے محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کریے. اور کسی بھی طرح سے کر لے، کسی خاص وقت میں نہیں کریے، تیسرے دن کرنا یا 7ویں دن، کسی وقت میں. لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کھانا دے دے کسی وقت میں. پانی کی ضرورت ہے، ان کو پانی مہیا کر دیں. یعنی کہنے کا مقصد کہ صدقہ میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی خاص وقت رکھیں. ہمارے ہاں 3واں 7واں 10واں اور اس میں کھانا کھلاتے ہیں. ہاں یہ رسم بدعت ہے. آگے اس چیز کیا ہے تو اگرچہ وہ کہیں کہ ہم تو کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں کیا بدعت ہے؟ لیکن بدعت اس لحاظ سے کہ تم نے ایک دن خاص کر لیا کہ تیسرے دن ہی کھلانا ہے. اگر کسی کو دوسرے دن بھوکا آ گیا، پھر کسی کے فوت ہونے کے دوسرے دن کو بھوکا آدمی آ گیا، اس کو کھانا نہیں کھلانا، کیا تیسرے دن ہی کھلانا ہے؟ تیجا ہی کرنا ہے، 7واں ہی کرنا ہے. کو 5ویں دن آ گیا پھر کیا کریں گے بھائی؟ عجیب بات ہے. اس لیے جب دن فکس کر لیا، وہ خاص کیفیت بنا تو بدعت بن گیا. تو صدقہ کریے لیکن خاص دن خاص وقت ایسی چیزیں فکس نہ کریے. 214 میں اولاد کے نیک اعمال کا ثواب نیت کیے بغیر خود والدین کو پہنچتا رہتا ہے، جس طرح میں پہلے سارا ذکر کر دیا ہے. اس کی دلیل یہاں پر حضرت عائشہ کی حدیث. آپ نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے. یعنی آدمی سب سے جو پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، اوروں کو دیا ہو نہیں. اگرچہ وہ جائز ہوگا، اگر حلال کیا کھا سکتے ہیں، لیکن سب سے پاکیزہ سب سے اچھا وہ ہے جو انسان خود کما کے کھاتا ہے. اور اسی طرح اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ان کی نیکیوں پر، عبادت پر، اللہ کے دین پر ان کو لگاؤ چلاؤ تاکہ وہ اس دین پر چلتے رہیں اور ان کی نیکیوں کا اجر آپ کو پہنچتا رہے، ملتا رہے. اور اس سے ہمیں اولاد کی تربیت کا موضوع جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم ترین موضوع ہے اور کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ اولاد کی دین پر، نیکی پر تربیت کرنا. آج ہماری دوڑیں ہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی تعلیم دلا دی، دنیا کا کوئی ٹیکنیکل کام سکھا دیا، کوئی ہنر سکھا دیا، بس یہ پتہ ہے. لیکن کل مرے گے تو جنازہ میں کیا پڑے گا؟ اس کو جنازہ بھی نہیں سکھائے کہ جنازہ کیسے پڑھ رہے ہیں. 215 نمبر مسئلہ میں دعا میت کے لیے نفع بخش ہے. 216 میں میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے. استغفار کیا مانی؟ اس کے لیے بخشش مانگنا. میت کے لیے زندوں کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا. اس میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جاتے ہیں. بقیع، اس کو ہمارے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں. جنت کا لفظ نہیں کہاں سے لائے ہیں. احادیث میں بقیع یا بقیع الغرقد اس نام سے آتا ہے، سمجھے نا؟ کہیں بھی جنت البقیع کا نام نہیں ہے. تو آپ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ بقیع قبرستان تھا وہاں پر جاتے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے، قبر والوں کے لیے، ان کے لیے جو فوت ہو چکے ہوتے ان کے لیے دعا کرتے. تو حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کیا کروں. اور یہی قبروں کی زیارت کا اصل مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ قبر والوں کے لیے، فوت ہونے والوں کے لیے دعا کرنا، خود بھی عبرت حاصل کرنا، سبق لینا کہ ہم بھی مرنے والے یہاں پر آنے والے ہیں، اور جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے دعا کرنا. تو یہ سب سے بہترین وہ تحفہ ہے کہ جو انسان مرنے والوں کو دے سکتا ہو. اس کے بعد والی جو صفحے کے آخر میں حدیث ہے نا، صفحہ نمبر 116 پہ عبداللہ بن عباس کی حدیث، یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، من گھڑت ہے، اس پر ایکس لگا دیں، کانٹا لگا دیں. صفحہ نمبر 116 کے لاسٹ میں آخر میں جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد والے صفحے میں چلیے 117 میں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے کا جو فوت ہو چکا ہوتا ہے جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اس کا درجہ اونچا کر دیتا ہے. ایک آدمی فوت ہو چکا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بڑھا دیا، جہاں پر پہلے تھا اس سے زیادہ اونچا کر دیا اس کا درجہ۔ تو پوچھتا ہے اللہ یہ درجہ میرا کیسے بڑھا؟ اللہ کیا جواب دیتا ہے کہ تیرے اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ یعنی تیرے پیچھے والے کسی تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، کہ جس دعا کے نتیجے میں اللہ اس مرنے والے کا درجہ اونچا کر دیتا، اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سب سے بہتر تحفہ جو مرنے والوں کو آپ پیش کر سکتے ہو، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا۔ 217 میں میت کی طرف سے فرضی روزے رکھنے باقی ہوں اور ورثہ روزے رکھیں تو میت کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ چلا ابھی تک دو چیزوں کا، ایک تو دعا کر سکتے ہیں مرنے والے کے لیے، وہ استغفار ہو، بخشش کی دعا کو بھی ہو، اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات، بغیر کچھ وقت ٹائم فکس کیے بغیر اور بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری چیز آپ کے پاس آ رہی ہے 217 نمبر مسئلے میں، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس پر روزے فرض تھے لیکن اسے نہیں رکھے، فوت ہو گیا، اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اس کے اوپر روزے فرض تھے جو نہیں رکھے اس نے، تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اچھا، اس کے اوپر روزے فرض ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی رمضان میں فرض کرو بیمار ہو گیا، رمضان میں بیمار ہو گیا تو بیماری کے حال میں روزے چھوڑے ساتھ تو روزے اس نے چھوڑ دیے، اور رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا، لیکن اسے کہا چلو بعد میں رکھوں گا، لیکن وہ روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ ہاں، یہ ہے وہ میت جس پر روزے فرض سے اسے نہیں رکھے، تو یہاں پر اس کے وارث جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، ان کو روزے رکھیں گے۔ وارث کون ہے؟ وارث وہ جو اس کی وراثت پانے والے ہیں، جن کو اس کی وراثت مل رہی ہے، صرف اولاد ہی نہیں، باپ کا ماں باپ بھی ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بہن بھائی زندہ ہوتے ہیں، سمجھا؟ کہ جن کو اس کی وراثت مل رہی ہے اس کے وارث ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن اگر ایک آدمی فرض کرو رمضان میں بیمار ہوا اور بیمار ہی رہا اور فوت ہو گیا، رمضان میں بیمار ہوا اور روزے نہیں رکھے، اسے روزے چھوڑ دیے، اور پھر بیمار ہی رہا اور فوت ہو گیا، ہاں اس پر اس کی طرف سے روزے رکھیں گے؟ ہاں، اس کی طرف سے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کو رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے اس کی طرف سے روزے رکھیں نہیں رکھیں گے۔ لیکن جس کو رکھنے کا موقع ملا تھا اور پھر اسے کہا چلو بعد میں رکھ لیں گے، اور جائز ہے، مشکل نہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فوت ہو گیا نہ رکھ سکا، تو یہاں پر اس کے وارث جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت کی طرف سے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہر حالت میں نہیں، صرف اس حالت میں کہ جب میت پر روزے فرض سے اس نے نہیں رکھے تھے، تو یہاں پر اس کے وارث اس کی طرف سے رکھیں گے، تو روزے بھی میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ چیز، چوتھی چیز 218 میں آئیے، میت کی مانی ہوئی شرعی نظر اولاد پوری کر دے تو میت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ نظر جانتے ہو نا کیسی ہوتی ہے؟ نظر کیسی ہوتی ہے؟ کہ آدمی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ صدقہ دوں گا، سمجھا، نفل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، کوئی بھی اس طرح کا نظر مان لیتا ہے آدمی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری کرے، سمجھے نا؟ اگرچہ اس طرح سے نظر ماننا اچھی بات نہیں ہے، لیکن نظر ماننی تو پوری کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی نے نظر مانی تھی اور فوت ہو گیا، پوری نہ کر سکا، تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ نظر پوری کریں۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ سعد ابن عبادہ ایک انصار کے سرداروں میں سے تھے، بڑے صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ ان کی ماں کے اوپر ایک نظر تھی، ماں نے کوئی نظر مانی تھی لیکن فوت ہوگی اور پوری نہ کر سکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو حکم دیا، سعد بن عبادہ کو حکم دیا کہ اپنی ماں کی نظر کو پورا کرو. آپ نے سعد بن عبادہ کو حکم دیا کہ جو تمہاری ماں کی نظر اس نے پوری نہیں کی، فوت ہو گئی ہے، تو اپنی ماں کی اس نظر کو پورا کرو، کیونکہ یہ فرض ہے، حق ہے اللہ تعالیٰ کا جو پورا کرنا چاہیے. پھر اس کے معنی یہ ہوا کہ چوتھا کام یہ ہے کہ میت کی طرف سے نظر بھی پوری کی جا سکتی ہے، اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا ہے. اور بھی کچھ ہے، آگے 5ویں چیز دیکھیے 219 میں، میت کی طرف سے ورثہ یا کوئی اور قرض ادا کر دے تو قرض ادا ہو جائے گا. اگر فوت ہونے والے کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس کا قرض بھی ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر وارثوں کو، اولاد کو. اولاد نہیں کر سکے تو دوسرا بھی کر دے تو ادا ہو جاتا ہے. اس بارے میں حدیث میں آتا ہے تو ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی، اس کا جنازہ آپ کے پاس لایا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ آپ بتایا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے 2 دینار کا، 2 دینار کا قرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، سزا کے طور پر، تاکہ لوگوں کو اہتمام ہو قرض ادا کرنے کا. تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں دیتا ہوں. تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر میت کا اوپر قرض ہو تو اس کا قرض بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اور قرض ادا ہو جانے کا معنی اس کا ذمہ پورا ہو گیا. 220 میں میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. جی ہاں، پھر اس مسئلے پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ انہیں مسئلے پر دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب قربانی کا ارادہ کرتے، جب قربانی کرتے تو 2 مینڈے، یعنی کہ جو سینگوں والے مینڈا ہوتا ہے نا، وہ خریدتے، موٹے تازے ہوتے، تو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے. ایک مینڈا اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو توحید و رسالت کی جنہوں نے گواہی دی ہو، یعنی ایمان پر ہو، توحید پر ہو، یعنی ان کی طرف سے. لیکن اس میں میت کا کوئی ذکر نہیں آتا. اس میں ظاہر یہ ہے کہ جو زندہ تھے یا آئیں گے ان کی طرف سے، جو فوت ہو چکے ان کے نہیں. تو علی کل حال میت کی طرف سے قربانی کب کی جا سکتی ہے، کب نہیں کی جا سکتی، تھوڑا سا اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کیسے ہے. میت کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت فوت ہونے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور مال بھی چھوڑا ہو کہ یہ میرا مال ہے، اس سے میری طرف سے قربانی کرنا، اس حالت میں اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وصیت ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. دوسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی لیکن مال نہیں چھوڑا، قربانی کرنے کے لیے وصیت کر دی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، لیکن قربانی کرنے کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا. پھر کیا ہے؟ پھر وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کی طرف سے قربانی کرے، چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مال اس نے نہیں چھوڑا، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی، تو پھر جو ہے اس کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا سنت نہیں ہے. مرنے والے کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا، اگر اسے کوئی وصیت نہیں کی تو ایسا کرنا سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جو آپ قربانی کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف سے، گھر کے جو بھی افراد زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، سبھی کی طرف سے. یہ ہے سنت کہ آپ جب بھی قربانی کریں نیت کیا ہو کہ میری طرف سے ہو اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے، جو زندہ موجود ہے ان کا بھی ہو جائے گا اور جو فوت شدہ ان کی طرف سے بھی ہو جائے گا. لیکن الگ سے کسی فوت شدہ کے نام سے قربانی کرنا، اس کی وصیت کے بغیر، ایسا کرنا سنت نہیں ہے. تو یہ ہے اس مسئلے کی تفصیل، جس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھا جائے.
آگے مسئلہ نمبر 221 میں مرنے والے پر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانی ہو اور اس کے ورثہ میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے تو فرض یا نظر پوری ہو جاتی ہے۔ مرنے والا آدمی فوت ہو گیا اور اس کو حج کرنا فرض تھا، کیا کبھی حج کرنا فرض نہیں بھی ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ کب حج کرنا فرض ہوتا کب نہیں ہوتا؟ جب استطاعت ہو، طاقت ہو مالی طور پر، پھر فرض ہے۔ لیکن آدمی غریب تھا، فوت ہو گیا، اس پر حج فرض نہیں تھا۔ تو جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو یہاں اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج کریں۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج نہ کیا اس نے، اور نظر مانی تو حج فرض ہو گیا نا، حج فرض تھا اس پر، لیکن اس نے حج نہ کیا، تو کہ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ مائیں کہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ کا قرض کیا؟ اللہ کا حق جو نظر مانی ہے، جو فرض حج ہے۔ حق دو طرح کے ہیں، بندوں کے حق ہیں، اللہ کے حق ہے۔ بندوں کے حق آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ سمجھے نا، قرض دینا ہے، اس کا حق ہے بندے کا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جانا چاہیے آدمی نے نہیں کی، یہ اللہ کا حق ہے جو اس کو دینا چاہیے۔ وہ نہیں دے سکا، نہیں اس نے دیا تو اس کی اولاد کو دینا چاہیے۔ اس طرح کے باپ فوت ہو گیا، قرض تھا اس کے اوپر، کیا قرض ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے اولاد کے اوپر منتقل ہو جائے کہ ایک اولاد قرض دے گی۔ تو ایسے ہی باپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا تھا، زکوٰۃ دینی تھی، نظر مانی تھی، نہیں پوری کی تھی، حج کرنا تھا، حج نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر مرنے والے نے ادا نہیں کیا تو اس کے وارثوں کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ حج بھی میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں جو مختلف اعمال ہیں کہ جو ایصال ثواب کے طور پر جن کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن خوانی کرنا، قرآن خوانی کے علاوہ ویسے آپ خود کو قرآن کی صورتیں پڑھ کے کسی میت کو بخشیں، فاتحہ پڑھ کر، کوئی اور صورت پڑھ کر، کوئی زیادہ یا تھوڑا قرآن پڑھ کر آپ چاہے کہ اس کا ثواب فلاں میت مرنے والے کو مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں جی، ہاں ناجائز ہے، باقی سبھی خاموش ہے۔ ہاں جی، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہاں ناجائز ہے، دلیل دینا ہوگی، ایسے نہیں۔ ہاں قرآن خوانی بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ سے کہنے والے یہ کہیں گے بھی قرآن پڑھنے میں کیا غلطی ہے، اس میں کیا گناہ ہے، کیوں روک رہے ہو قرآن پڑھنے سے بھی؟ دیکھیے کیسی کیسی دلیل دی جاتی ہے کہ کیوں روک رہے ہم قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ بھی قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہے ہیں، روک اس چیز سے رہے ہیں کہ جو کام سنت نہیں ہے اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایصال ثواب عبادت ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی میت کے لیے قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے نا۔ عبادت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ سنت سے ثابت ہو۔ عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہو، اگر سنت سے ثابت نہیں تو بدعت ہے۔ ہر وہ عبادت جو سنت سے ثابت نہیں وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ جہنم ہے۔ تو بات یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے عبادت ہے، اس عبادت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت نہیں دی، اور نہیں دی تو یہ مردود ہے، نا قابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ لیکن شیطان کیسے کیسے باتیں سکھاتا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔
اس لیے قرآن کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رولز ہیں۔ اصالِ ثواب کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس نبی علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا، کہ آپ نے کسی فوت ہونے والے کے لیے قرآن پڑھا؟ قرآن کو کہے گا کہ آپ کے زمانے میں فوت ہوا ہی کوئی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، ضرورت نہیں پڑی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں اگر ایسا بھی ہو تو تب بھی بات مان سکتے ہیں کہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا لیکن آپ کے زمانے میں کوئی فوت ہوا ہی نہیں ہے، تو قرآن کس لیے پڑھتے؟ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لوگ فوت ہوئے، شہید ہوئے، آپ کے رشتہ دار بھی اور صحابہ بھی۔ قرآن بھی آپ کے اوپر نازل ہوا اور لوگ فوت شہید بھی ہوئے۔ اس کا مطلب ضرورت تھی ان کے لیے قرآن پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے بدعت۔ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف یہی کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا، جس کو کرنے کا سبب آپ کے زمانے میں پایا گیا لیکن آپ نے وہ چیز نہیں کی، تو اسی کام کا کرنا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ کوئی آپ کے زمانے میں وہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی چیز پائی نہیں گئی، بعد میں وہ چیزیں پیدا ہوئی تو الگ بات ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کا پھر عمل کیا تھا۔ لیکن ایک چیز آپ کے زمانے میں پائی گئی ہے، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ کے عزیز و اقارب فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو ضرورت تھی کہ ان کے لیے قرآن پڑھا جاتا، لیکن آپ نے نہیں پڑھا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر کوئی پڑھتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، ان کے لیے خود قرآن پڑھ کے ان کو بخشتا ہے، جس طرح ہمارے الفاظ کہتے ہیں، تو یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ملا لیں کہ خصوصاً مسلمانوں کا جو پہلا دور تھا، مدینہ کے شروع کا، مکہ کا دور، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، صدقہ خیرات کرنا ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، اور قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا فری میں مشکل ہے کوئی اس میں؟ فاتحہ پڑھیں 1 منٹ کے اندر، بلکہ 1 منٹ سے پہلے، اور کسی کے میت کے نام کر دیں، کیا مشکل اس میں؟ لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، کسی صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہاں کوئی حدیثیں گھڑ کے لے آئے تو الگ بات ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں کوئی اس کا بات ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح قرآن خوانی کے علاوہ اور ہمارے ہاں طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر لیں میت کی طرف سے بس ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ لیں، میت کی طرف سے نماز پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ بھائیوں، میں نے جس طرح بات شروع کی تھی اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہ ایصال ثواب پہنچانا، آپ کو نیکی کا عمل کریں گے، اللہ کے ہاں وہ آپ کا عمل قبول ہوگا، اس کی نیکی آپ کو ملے گی۔ آپ کی نیت ہے کہ یہ فلاں کو مل جائے، اللہ اس کو پہنچا دے گا، سمجھے نا؟ آپ نے کوئی عمل کیا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا، قبول ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، بدعت ہے، تو اس کا آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے بدعت کی ہے، اور جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس کو بھی کچھ نہیں پہنچے گا۔ یہ فارمولہ اپنے سامنے رکھیے۔ تو بات یہاں پر کوئی دھوس مچانے کی نہیں ہے اور دھکے کے زور سے ہی ثواب پہنچانا ہے، پہنچ جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جس اللہ کے ذریعے پہنچانا ہے اس اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا تو پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن خوانی کرنی چاہیے؟ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ آپ کے صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اور ہمارے ہاں طرح طرح کے سارے ثواب کے جو طریقے چلتے ہیں، کیا آپ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اس لیے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو۔ آگے سارے ثواب کے حوالے سے بڑے اہم مسئلے ہم چاہتے ہیں ان کو لے لیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، رسم کل 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن کھانے کا اہتمام کرنا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کھانا کھلانا غریبوں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو بہت نیکی کا کام ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے مرنے والوں کی طرف سے بھی کھلا سکتے ہیں،
لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہ کیا جائے. پہلا دن، تیسرے دن جس کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے جو رسمیں بنا رکھی ہیں کہ فلاں دن کرنا ہے، اگر اس دن کریں گے تو بدعت ہوگا کیونکہ رسم ہے. لیکن ویسے ضرورت ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی، کسی وقت بھی کھلا دیں، مشکل نہیں، سنت ہے بلکہ اچھی چیز ہے. دوسرا مسئلہ، کل پر آنے والوں میں کپڑے تقسیم کرنا. دیکھیے یہاں پر جو چیزیں بیان ہو رہی نا، یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ بدعتیں جو ہے، بدعات، ان کا کوئی حساب و شمار نہیں ہوتا، اکاؤنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بے شمار ہوتی ہے. اور جہاں آپ جائیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا اصل استاد کون ہے بدعات کا؟ شیطان. وہ ہر جگہ لوگوں کو نئے نئے پٹے پڑھیے پڑھاتا رہتا ہے، ہر دور میں کوئی نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس لیے بدعات کا کوئی اس کو اکاؤنٹ کرنے کا کوئی چکر نہیں ہے، بے شمار ہے. لیکن صرف چند مثالیں یہاں پر. تو کل پر آنے والے، پہلی بات تو کل کے چکر ہے ہی کوئی نہیں کہ مرنے والے کے لیے کل کیے جائیں، کل پڑے جائیں، یہ بھی بدعت ہے. اور پھر اوپر سے کپڑے تقسیم کرنا، یہ بھی حقیقت میں سارا مولویوں کا کاروبار ہے. اصل سب سے پہلے کھانا کس کے پیٹ میں جاتا ہے؟ ختم کا ہو جو بھی ہو، مولوی کے پیٹ میں. کپڑے تقسیم ہونے کے لیے سب سے پہلے کس کو ملتے ہیں؟ مولوی. اصل سارا کاروبار وہاں سے چلتا ہے. اچھا آگے بھی تیسرا مسئلہ، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کھانا تقسیم کرنا. اور جمعرات کے کھانے بھی کس کو ملتے ہیں؟ مولوی صاحب کو. اس لیے ماشاءاللہ موٹے تازے، بڑے بڑے پیٹ، کیونکہ طرح طرح کی ڈشیں. چوتھا، سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا. یعنی مولویوں نے ایسے ایسے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں کہ کوئی دن خالی نہیں چھوڑا ہوا. جمعرات، سال، برسی، تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں، سمجھے نا، ان کی عیدیں بنی ہوئی ہیں. اور لوگ، اور خاص طور پر بھائیو، اس مسئلے پر میں چاہتا ہوں کہ صرف بات بدعات کی نہیں ہے، جس انداز سے ظلم و ستم ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب فوت ہونے والا تو ہو گیا، گھر کا سربراہ باپ فوت ہو گیا کہ جو گھر کو چلاتا تھا، گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا، وہ اس کو سہارا اٹھ گیا. اب چاہیے تو یہ کہ گھر والوں کے لیے آپ سہارا بنے، یتیم بچوں کا سہارا بنے، اس بیوہ عورت کا سہارا بنے. لیکن یہ ڈاکو ظالم مولوی، ان کے ایجاد کردہ رسم و رواج کہ اور ان کو لوٹنا. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ باپ فوت ہو گیا، تو اب فوت ہونے کے بعد بیوہ، اس کی جو بیوی تھی، چھوٹے بچے تھے اس کے، تو مولوی نے کہا کہ باپ فوت ہوا ہے تو اس کے کل فاتحہ تو کرنا پڑے گی تم کو. تو بیوہ اور اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جیسے بھی ہے یہ رسمیں پوری کرنا ہوگی. اس نے کیا کیا، یتیم بچی کے کانوں میں جو بالیاں تھی سونے کی بیچ کر اس مولوی کی رسم پوری کی. اب خود بتائیے کہ یہ دین کس کا ہے؟ شیطان کا دین ہے کہ اللہ کا دین ہے؟ یتیم بچے جن کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، ان کے منہ سے لقمے چھین کر نکال کر مولوی کھانے والا یہ کون ہے؟ تو ضرورت ہے ہم کو ان ڈاکوں کو سمجھنے کی کہ کس انداز سے دین کو لوٹا جاتا ہے، دین کو برباد کیا جاتا ہے. بات صرف رسم و رواج کی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ظلم ہوتے ہیں. تو اسی طرح سال پورا ہونے پر بھی کھانا تقسیم کرنا ساری بدعات ہے. پانچواں مسئلہ، مرنے والے کا اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی قرآن کی وصیت کرنا. بعد مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں دن میں میرے لیے کھانے کھلانا. تو یہ مرنے والے کو بھی برابر اس کا گناہ مل رہا ہے، اور پیچھے جو کرنے والے وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے. چھٹا مسئلہ، اجرت یا بلا اجرت قرآن خوانی کرانا یا نفل پڑھانا. اجرت یا بلا اجرت کیا مطلب؟ قرآن خوانی کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اکیلے نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے، بستی محلے کے آس پاس کے مولویوں کو، طالب علموں کو بلا کر ان کو اکٹھا کر کے ان سے قرآن پڑھانے کا ایک ایک پارہ دے دیا جاتا ہے. ان کو کہتے پارے پڑھنا، سمجھے نا. وہ پڑھتے بھی کہاں سے ہیں؟
وہ کاروبار ہوتا ہے سارا. وہ خلیل الرحمان جاوید صاحب ماشاء اللہ جو اکثر یوٹیوب وغیرہ ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں, وہ سنا رہے تھے اپنا واقعہ. کہتے ہیں میں بچپن میں کسی بتیوں کے مدرسے میں پڑھتا رہا, تو بتیوں کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ آئے دن کو نہ کوئی کل خاتمے ختم چلتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کسی کا کوئی مرے تو تاکہ ہماری کوئی عید بنے. تو کوئی مرتا کسی کا, پھر جاتے ان کے کو پڑھنے کے لیے, کوئی پارے پڑھنے کو, اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے, اور اس میں کیا کیا فراڈ ہوتے. ہاں پارے کے ادھر سے آیت پڑھ لی, ادھر سے پڑھ لی, ہاں جی پڑھ لیا سارا پارا. آیت کریمہ پڑھنے کے لیے کہتے گٹھلیاں لے جاتے, گھر والا کو تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہوا تو گٹھلی کا پورا دونوں ہاتھوں سے بھر کر لا الہ الا اللہ پڑھ کے جناب اس طرح پورا کر دیتے. تو کہتے کھانے کھاتے مزے سے, اور جب گھر سے واپس آ رہے ہوتے تو دعائیں کیا ہوتی تھی کہ آج ان کا نانا مرے, کل ان کی نانی مرے. یہ ہے ان بدعات پر چلنے کا نتیجہ کہ انسان کی کس طرح دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات مولویوں کو کرائے پر لا جاتا ہے. یہ تو صرف کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں نا, بعض اوقات باقاعدہ کرائے پر آتے ہیں مولوی, اور بعض اوقات پارے خریدے جاتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, تو کہنے لگا کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو یقینی طور پر آپ نے قرآن کئی بار پڑھا ہوگا. ظاہری بات ہے قرآن حفظ کرنے والے کو کئی بار پڑھنا پڑتا ہے تبھی حفظ ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ آپ نے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ایک قرآن مجھے دے دیں. میں نے کہا میری جیب میں تو ہے نہیں کہ آپ نکال کر آپ کو دے دوں. کاروبار بزنس ہے. اچھا یہ بے ایمان کرتے کیا ہے, ایک قرآن آپ سے خریدا, دوسرا دوسرے سے خریدا, چاہے خریدا یا فری میں لے لیا, اور جا کے اپنے پاس اسٹور کر لیے کہ ہمارے پاس اتنے قرآن جمع ہیں, اور پھر جن کا کوئی مرتا ہے ان کو جا کر بیچتے ہیں. بزنس ہے باقاعدہ. تو یہ بزنس شیطان کا ہے, اللہ کا نہیں ہے, سمجھے نا. ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی. تو اللہ کل حال جو کرائے پر آ کے پڑھتے ہیں کچھ بھی, ان کو خود کو کچھ نہیں ملتا, چاہے جا کے مرنے والے کو کچھ پہنچے. 7واں مسئلہ, میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا خود دوسرے غیر مسنون جمع عبادت نوافل کروانے کے لیے رقم دینے کی وصیت کرنا. یہ مرنے والا خود وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری طرف سے قرآن خوانی کرنا یا کوئی اور اس طرح کے کام کروانا اور میرے مال سے اس کو دینا. یہ غلط ہے, بدعت بھی ہے اور جرم بھی ہے کہ مال جو وارثوں کا ہے, یہ مرنے والا وارثوں کا مال اوروں کو دے رہا ہے. سمجھے نا, غلط ہے. کیونکہ مرنے کے بعد مال کس کا ہوتا ہے, وارثوں کا ہوتا ہے. مرنے والا مر گیا, چلا گیا, اس کا کوئی تعلق نہیں آیا اس سے. اس طرح 8واں مسئلہ, میت کی طرف سے شعبان, رجب اور رمضان میں خاص طور پر سود کا خیرات کرنے یا خیرات تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا. اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ کوئی وقت خاص نہیں کریں, کھانا کھلائیں لوگوں کو, کھانے تقسیم کریں غریبوں محتاجوں کو, لیکن بغیر کوئی وقت خاص کیے. نہ کوئی 7واں 10واں 40واں, نہ کوئی رمضان شعبان, نہ کوئی ایسی باتیں. 9واں, برسی منانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا, کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا. برسی کیا ہوتی ہے؟ ہاں, برسی برس ہے, اور برس کیا معنی سال, کہ جب مرنے والے کو سال مکمل ہوتا ہے اس وقت بھی, تاکہ یہ رسمیں چلتی رہے, ختم نہ ہو. تو ہر سال تو اس وقت بھی یہ کام ہوتے ہیں. 10واں, قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرنا, جیسا بھی آپ کو بتایا ہے. 11, بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا. 5 آیات تلاوت کرنا, چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا. یعنی بدعات کی کوئی شکلیں نہیں ہیں, کیا کیا شکلیں صورتیں ہیں, کیا کیا اس کے انداز ہے. 12, آیت کریمہ کی رسم. کیا آیت کریمہ کی رسم؟ کہ چادر بچھا کر 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا. آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے ہاں کبھی کسی گھر میں کوئی مصیبتیں پڑتی ہوں, کوئی مشکلات ہوں, کوئی کاروبار نہ چلتے ہوں, کوئی اس طرح کے, آیت کریمہ پڑھو گے. کیونکہ یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی نا, کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ,
کہ ہم نے صرف ان کو نجات نہیں دی اس کلمے سے، بلکہ جو بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے ہم اس کو مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو پڑھتا ہے اللہ اس کا غم دور کرتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کتنے مولوی اکٹھے کیے تھے؟ ہاں، کتنی کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں ان کے پاس؟ 1.25 لاکھ۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے شیطان ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں بھی جس طریقے سے یونس علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اس طرح تو تم بھی پڑھو۔ یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، نہ مولویوں کو اکٹھے کرنے کے چکر ہے، نہ وہاں پر گٹھلیاں اکٹھے کرنے کے چکر ہے۔ تو اس لیے جس طرح یونس علیہ السلام نے کیا اس طرح سے کرو۔ 13واں مسئلہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ختم دلانا۔ اچھا، ختم دلانا کیا ہوتا ہے؟ کھانا بناتے ہیں اور پھر اس پر فاتحہ یا کوئی سورتیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ مولوی۔ گھر والا خود نہیں پڑھ سکتا، گھر والے کو فاتحہ نہیں آتی کیا؟ تو سورتیں نہیں آتی کیا؟ نہیں، یہ باقاعدہ اجارہ داری ہے جو صرف مولوی ہی کرے گا، دوسرا کو نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ کہ ختم کا کھانا سب سے پہلے مولوی کو پلیٹ اس کی ملے، باقی کسی کو ملتا ہے نہیں ملتا بات کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ختم کا اصل چکر یہ ہے۔ علی کل حال یہ بھی بدعات میں سے ہے، یہ بھی کھانا یہاں پر بھی کہیں کہ دیکھو کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں، یہ بات جو ہے بدعت کی ہے۔ تو ایک وہ کام کر رہے ہو جس کو نیکی عبادت سمجھتے ہو تو بتائیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو بالکل سر آنکھوں پہ کرنا چاہیے، نہیں کیا تو بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور 14واں آخری مسئلہ یہاں پر تدفین کے دن ہفتہ وار قبر پر جا کر صدقہ خیرات کرنا، مٹھائی دودھ وغیرہ تقسیم کرنا۔ میں اس لیے بتایا نا کہ کوئی بھی دن خاص کرنا، وقت دفن کے وقت ہو یا اور ہفتہ یعنی ہر ہفتے کے دن ہو، کسی وقت بھی ایسی چیزیں کرنا، یہ ساری بدعات ہے کہ جن کو خود بھی سمجھنے کی اور اس سے لوگوں کو سمجھانے کے بتانے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اسی ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ جنازے کے مسائل کا یہ سارا مکمل ہوتا ہے۔